اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خارن خیریت سے ہوں گی۔ جی خارن، یہ جو شارٹ کورس رکھا گیا ہے ایام فاطمیہ کے حوالے سے، بی بی کی معرفت حاصل کرنے کے حوالے سے، بی بی کے جو بھی جتنے بھی ان کے اسماء گرامی ہیں، آج ہم کلاس میں وہ پڑھیں گے، اور اس ناموں کے پیچھے کیا یعنی ان کی فضیلت ہے، کیوں ان کو یہ نام دیا گیا، کیا مطلب ہے ان ناموں کا، یہ ہم جو ہے آج کی کلاس میں، آج ہمارا یہ ٹاپک ہوگا اور ہم اس ٹاپک کو پڑھیں گے۔ تو خیران دیکھیں، آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے، جس میں اسماء گرامی آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے اسماء گرامی کے حوالے سے، ان کو قرآن آپ لوگ اپنی مجالس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ صرف اس موضوع پر آپ پوری جو ہے 3 مجالس تیار کر سکتے ہیں کہ بی بی کے ناموں پر، جس طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ ابھی میں کل مجلس سن رہی تھی تو میں نے مجلس میں سنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس طرح رسول خدا کے 99 نام بتائے جاتے ہیں، اس طرح احادیث میں 99 نام رسول خدا کے بھی ہیں، اسی طرح بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بھی 99 نام ہیں۔ یعنی میری بیوی کی اتنی فضیلت، ایسی ایسی فضیلتیں ہیں کہ ہر سال مطلب نئی فضیلتوں کا انکشاف ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے جو نہیں پڑھی ہوتی، ظاہری بات ہے علماء بھی جتنی کہ جو ہے وہ مطالعہ کرتے، جتنا ان کو علم ہوتا ہے وہ پھر کتابوں میں لکھتے ہیں اور ہم تک جب وہ پہنچتے ہیں، تو میں خود کتابوں سے پڑھ کے پھر میں نے مجالس سنی، اور خود جب میں نے مجالس تیار کی ایام فاطمیہ کی مجالس گروپس میں بھی کروائی تھی، تو اتنی یعنی فضیلتیں، ایسی ایسی فضیلتیں ہیں کہ بندے کا دماغ، یعنی کہ انسان کا خراب ایک دفعہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا اتنی زیادہ ایک انسان کی اتنی عظمت، کہ سوچنے سے انسان عاجز ہے کہ اتنی بی بی کی فضیلت ہے۔ اور دیکھیے بی بی کے اتنے نام، 99 نام میرے پاس تو ابھی تھے میرے پاس، میں اگر ملتے ہیں تو میں آپ لوگ کو وہ پورا پیج جو ہے وہ ناموں کا بھیجتی ہوں، آپ بھی یہ مجلس میں فضائل کے طور پہ پڑھیے گا، تو وہ میں آپ لوگ کو ساتھ تھوڑا تھوڑا مجالس کا بھی بتاؤں گی۔ ویسے تو مجھے جو ہے مجالس کروانی تھی، لیکن خیرن مجالس تو ہم کرتے رہتے، لیکن سب سے پہلے ہمارے پاس پتہ ہے کیا ہونا چاہیے؟ مواد ہونا چاہیے۔ جب ہمارے پاس مواد نہیں ہوتا تو ہمارے پاس مجلس بھی تیار نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے کیا ہو، ہمارے پاس مواد ہونا چاہیے، اور یہ جو آپ لوگوں کا اسماء گرامی، یہ صرف دیکھیں اب پورے سمندر میں سے میں ایک چھوٹا سا موضوع نکالا بی بی کی فضیلت میں سے، کہ اسماء گرامی پہ اس آج جو ہے ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ کل میں ایک نیا ٹاپک لوں گی، اور 4 دن ہم جو ہے جتنے بھی دن یہ کورس ہوگا تو ہم الگ الگ ٹاپک پہ بات کریں گے، اور الگ الگ جو ہمارا موضوع ہوگا وہ بی بی کے فضائل کے حوالے سے ہی ہوگا، ٹھیک ہے خرن؟ تاکہ ہم جان سکیں کہ بیوی کے ناموں کے حوالے سے، بیوی کی منزلت کے حوالے سے ہمارا موضوع ہوگا۔ پھر آگے پھر آخری جو کلاس ہوگی، مطلب جو شہادت والے دن کی کلاس ہوگی، اس میں صرف جو 3 جمادی الثانی جو ہوتی ہے، اس میں ہم بیوی کے جو مصائب کے حوالے سے رسول خدا کی احادیث ہیں، ائمہ کی احادیث ہیں، 12 اماموں کی احادیث سے بھی موجود ہیں، تو وہ پھر ہم جو ہے پڑھیں گے۔ تو قرآن دیکھیں، آج جو ہم نے پڑھنا ہے اسماء گرامی میں، سب سے پہلا نام بیوی کا ہے الزکیہ، سکیہ، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بہت سے کلمات موجود ہیں جو کلمہ تزکیہ سے مشتق ہیں۔ تزکیہ ایسے ہے نا، تزکیہ نفس کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرنا، یعنی خود کو پاک کرنا۔ ایک تو ظاہری پاک کرنا ہوتا ہے نا، نہانا دھونا یہ سب کچھ، ایک ہوتا ہے باطنی پاک کرنا، اپنی روح کو پاک کرنا، وہ ہوتا ہے تزکیہ۔ کہہ رہے ہیں تزکیہ سے مشتق ہیں، جن کا معنی و مفہوم پاکی و پاکیزگی، تراوت اور تازگی اور رشد و نمو ہے۔ نمونے کے لیے چند آیات درج ذیل ہیں، یعنی کہ یہ جو بی بی کے نام میں بتائے گئے ہیں یہ قرآن مجید سے آخذ کیے گئے ہیں، کہ جہاں پر خود قرآن میں اللہ نے اتنی فضیلت بیان کی ہے بی بی کی، اتنی جو عظمت ہے وہ کیوں بلند ہے؟ کیونکہ خدا نے خود قرآن میں بیان کیا۔ اب دیکھیں آیات سے استفادہ کیوں کر رہے ہیں؟ آیات سے نکال رہے ہیں بی بی کے ناموں کو۔ دیکھیں پہلی آیت سورہ شمس کی، کہ قد افلح من زکاہا،
ان میں سے ایک یا دو آیات آپ لوگ یاد کر لیجیے گا، کیونکہ دیکھیں آیات کو بھی یاد کرنے کا شرف ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا. یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں نا، ہمیں آنی چاہیے تاکہ ہم جو ہے جب ممبر پہ بیٹھے مجلس پڑھنے کے لیے تو ہمارے جو لوگوں پہ ایسی آیات چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے کہ ہم پڑھیں، ساتھ ساتھ اپنے آیات کو بھی رکھیں. قرآن بھی آنا چاہیے، قرآن سے بھی دل لگائیں، قرآن کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بھی یعنی جو چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں نا، یہ بہت خوبصورت لگتی ہیں کہ آپ اپنی بیان کرنے لگے ترجمے سے پہلے آیت پڑھیں. حدیث ہے، حدیث کی آیت پڑھیں. تو ضرور یہ چھوٹی چھوٹی یاد کریں تاکہ آپ لوگ کو زیادہ عربی سے بھی آشنائی ہو. تو کیا ہے، قد افلح من زکاہا، سورہ شمس، جس میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھا تو وہ فلاح پا گیا. آگے دیکھیں اگلی کی صرف ایک آیت یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے قرآن. یعنی دوسری دیکھیں، کیا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر قصاص کے مار ڈالا. اور یعنی دیکھیں صرف اس لفظ کے مشتق ہونے کو بتا رہے ہیں کہ یہ لفظ کہاں کہاں پر قرآن مجید میں آیا ہے. تیسری دیکھیں آیت، اس لیے تاکہ آپ کو پاکیزہ فرزند عطا کیا جائے. فرزند یعنی بیٹا عطا کیا جائے.